اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی کے کنسلٹنسی چینل میں۔ خوش آمدید جی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے کلائنٹ بننا چاہتے ہیں اور ٹائم سے بائی سیل اور شارٹ سیل کی کال اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لے کر ہمیں واٹس ایپ کریں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ رمضان میں بھی میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایک شیڈیول آپ کا جو ہوتا ہے کافی کم ٹائم میں آپ چل رہے ہوتے ہیں، تو روزہ افطار کرنا پھر سحری کا ٹائم، تو میں ویڈیوز جو ہیں وہ 1 2 3 ہی بنا سکا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن بہت کم میں نے ویڈیوز بنائی۔ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا کہ جو میں ویڈیوز کے ذریعے جو ہے آپ سے کانٹیکٹ میں ذرا کم ہوں گا، لیکن واٹس ایپ گروپ پراپرلی چلتا رہا، سارا رمضان چلتا رہا، کوئی چھٹی نہیں ہوئی اس میں، اور عید میں بھی ابھی ہم انشاءاللہ کل سے دوبارہ جو ہے جوائن کریں گے سب کو دوبارہ، کیونکہ ورکنگ ڈے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سوچا کہ آج آپ لوگوں کو فریش اپڈیٹ دے دی جائے جو عید کے حوالے کے سے، اس کے بعد جو آگے جو اپڈیٹ ہوگی اس حوالے سے آپ کو ذرا ریفریش کرنے کے لیے میں نے کہا یہ ویڈیو بتا دوں۔ اس کے اندر جو ہے ویڈیو کے اندر میں کچھ باتیں امپورٹنٹ بھی کروں گا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن کا جو ہوتی ہیں ویلیویبل تو ہوتی ہیں، لیکن ان کی ویلیو کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ ویلیویبل ہوتی ہیں، لیکن وہ علم ہوتا ہے۔ علم کو شیئر کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ تک ہو تو۔ جیسے کہ میں پروفیٹیبل کالز دیتا ہوں تو وہ تو میں اس کے چارج کرتا ہوں، لیکن اس کے اگینسٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے نالج میں ہیں، جو میرے ایکسپیرینس سے میں نے گین کی ہیں، لیکن وہ بانٹنا اس کا میں پابند ہوں، وہ میرے پہ فرض ہے۔ تو یہ وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا اس ویڈیو میں، لیکن مختصر سا مارکیٹ کا ریویو دے دوں، اور جو یہ ویڈیو دیکھ لے گا پراپر اور ساری، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے ایک ٹریڈنگ کی کہتے ہیں نا فاؤنڈیشن، بنیاد، اسے وہ سمجھ آ جائے گی کہ ٹریڈنگ کہتے کیسے ہیں، کرتے کیسے ہیں۔ ٹریڈنگ صرف پروفیٹیبل کالز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کال ملی آپ نے اچیو کی اور آپ چلتے گئے، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ٹریڈنگ کا آج میں بالکل کانسیپٹ کلیئر کر دوں گا، جو اس کی بنیاد ہے اس کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں گا۔ اگر اس سے پہلے جو ہے مارکیٹ کا ریویو دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا کہ مارکیٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے نیوزز کی اگر میں بات کروں تو مارکیٹ کی اگر نیوز کو اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں کافی اس وقت افراتفری ہے اور کافی گہما گہمی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مثبت نہیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے۔ جو انٹرسٹ ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کا وہ انکریز ہوا ہے، جس کا امپیکٹ لیا ہے کروڈ آئل نے، کروڈ آئل بھی انکریز ہوا ہے۔ دوسری طرف سے گولڈ کو دیکھیں، گولڈ نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا امپیکٹ لیا ہے۔ تیسری طرف سے اگر بات کریں کرپٹو کی اور باقی فوریکس مارکیٹس میں، تو وہ بھی اس کا کنٹینیوسلی امپیکٹ لے رہی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں فوریکس کو تو وہ کافی زیادہ ڈسلائن ہوئی ہے، نیچے گری ہے مارکیٹ۔ اسی طریقے سے باقی مارکیٹس، انٹرنیشنل مارکیٹس بھی اسی طریقے سے نیچے آئی ہیں، رمضان سے آ رہی تھی لیکن اس طریقے سے وہ چل رہی تھی۔ اس کے دوران اگر میں آپ کو یہ بتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے اور بات بھی میری بھی آپ کو سمجھ آ جائے، مختصر ہو، جس سمجھ بھی آئے اور مزہ بھی دے، تو میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ ہی لے کے چلوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ٹیلی میں جو ہے ہم لوگوں نے ابھی جو اس کی آئی تھی نا 17 کے پاس رینج میں یہ آیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے اس کی شارٹ سیل کرایا اور اسے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ 12.50 تک جائے گا، تو یہ 12.70 کا اس نے اپنا لو لگایا، تو ہم نے اس کو ہولڈ رکھا اور نیچے وہ آتا گیا ٹیلی کافی لمبا ہم نے ہولڈ رکھا، لیکن الحمدللہ وہ ٹارگیٹ پہ ہی آیا ہے۔ 12.50 ہمارا ٹارگیٹ تھا، وہاں تک قریب ہی آیا۔ ہم نے جو ہے ہم نیٹ ورک کو ابھی ریسنٹلی جب اس نے اپنا ہائی لگایا تو وہاں پہ میں نے اس کی شارٹ کال دے دی کہ آپ اسے شارٹ کر دیں اور یہ 7 کے قریب جائے گا، تو ابھی یہ 7 کے قریب نہیں گیا تھا، لیکن 7.30 کے قریب آیا، تو یہاں پہ میں نے اس نے کلیئر کرا دیا کہ آپ ہم نیٹ ورک کو یہاں پہ کلیئر کر لیں۔ اس کے ساتھ مختلف کالز تھی، FNEL کی تھی، وہ ہم نے جو ہے اس کو بائی کروایا تھا۔ ایک دفعہ اوپن کال دی تھی، جو ہمارا فری واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں پہ اکثر 1 2 کالز ہوتی ہیں مہینے میں، فری شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ دی، تو اس نے اگلے دن ہی 1 روپے اب گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے نیچے سے ری بائی کیا اور ابھی تک اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں پراپر کال کو۔
اس کے ساتھ مختلف کالز تھیں اور الحمدللہ جو رمضان کا منتھ ہے وہ بھی ہمارا اچھا گزرا، اس میں بھی ہم نے اچھی کالز لی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اس کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو ٹریڈنگ کا جو بیسیکلی اصول ہے وہ کیا ہے، آپ ساتھ ساتھ اسکرین کو بھی دیکھیے گا۔ ٹریڈنگ کا اصول یہ ہے کہ یہاں پہ بائی کرنا، یہاں پہ سیل کرنا، پھر نیچے سے بائی کرنا، یہاں پہ سیل کرنا، پھر یہاں پہ بائی کرنا، یہاں پہ سیل کرنا، یہاں بائی کرنا، یہاں سیل کرنا، اس میں شارٹ کر کے اس طرح نیچے آنا، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مین چیز جو ٹریڈنگ میں جو کہ ایک بڑی اہم ہے اور اس کے بغیر ٹریڈنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے رسک بیسیکلی چیز ہے۔ رسک کے اوپر اگر میں یہ بتا دوں کہ MBA اگر ایک رکھ دیا جائے رسک کے اوپر، تو میرے خیال میں 3.5 سال کی ڈگری اگر رسک کے اوپر ہی لگا دی جائے تو وہ مناسب ہوگی، کہ جیسے آپ فائنانس مارکیٹنگ میں MBA کرتے ہیں، رسک کے اوپر بھی ایک ہونا چاہیے باقاعدہ پروگرام، جو کہ میرے خیال میں بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں یہ اس طرف نہیں لے کے جاتے۔ رسک کسی بھی بزنس کے حوالے سے آپ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی ایگزٹ پوائنٹ رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے فار ایگزامپل امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا، آپ نے باہر سے چیزیں کاسمیٹکس کی منگا لی، اب آپ نے انہیں گھر لا کے فریم نہیں کرانی، اپنی کنزیوم نہیں کرنی، آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے، آپ نے ایگزٹ کا رکھنا ہے کہ اگر یہ اس طرح بک گئی تو ٹھیک ہے، اس طرح نہ بکی تو کس طرح بکے گی آپ نے بیچنا ہے۔ یہ ہر بزنس کا اصول ہے کہ جو چیز آپ نے لی بزنس میں اسے آپ نے نکالنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ٹریڈنگ کی دنیا میں آتے ہیں، کیونکہ یہ فاسٹ ہے، ٹھیک ہے، چلتی زیادہ ہے سپیڈ سے، آپ جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ٹریڈنگ کی دنیا کے کنسیپٹ جو ہیں وہ تھوڑے الگ ہے اور یہ تھوڑے فاسٹ ہے۔ یہاں پہ ریٹرنز بھی کافی اچھے ملتے ہیں اور آپ کنگال بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے رسک میں جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیز انویسٹ کیا، آپ نے انویسٹ کیا 1 لاکھ، آپ نے ایک جگہ ٹریڈنگ کر لی فیوچر میں، آپ نے ٹریڈ کر لیا اور آپ نے کوئی بھی شیئر اٹھا لیا، فار ایگزامپل 5000 شیئرز آپ نے کسی بھی کمپنی کے اٹھا لیے۔ اب 5000 شیئرز آپ نے اٹھائے اور وہ 4 روپے اوپر چلا گیا، تو 5 4 سے 20 ہو گئے، 20 آپ کو 20,000 روپے بچ گیا۔ اب 1,20,000 ٹوٹل آپ کے پاس کیپٹل آ گیا۔ اب ٹوٹل آپ کے پاس کیپٹل آئے، میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ میرے پاس میجورٹی کیونکہ آتی رہتی ہے اور جاتی رہتی ہے، کافی لوگ ہمیں جوائن کر کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سر اس دفعہ ہمارا موڈ نہیں ہے، کہیں بیزی ہیں یا کچھ ہو رہی ہے، کچھ ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں ہر کسی کے پاس، وہاں چلے گئے، اس سے چیک کیے، ادھر گئے۔ تو خیر ان کے جو ایک سائیکی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا اور جو اس کے ساتھ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جب اگلی پوزیشن لینی ہوتی ہے نا تو وہ لیتے ہیں 1,20,000 کی، حالانکہ وہ انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ لے گئے تھے 1 لاکھ۔ اب اگلی 1 لاکھ سے انہوں نے 20,000 کمایا، 1,20,000 ہو گیا۔ اب اگلی پوزیشن جب انہیں کال ملتی ہے پروفٹ کی کہ آپ اس میں انٹری لیں along with this stop loss۔ اب جب اسٹاپ لاس وہ بتا دیا جاتا ہے، بیسیکلی وہ اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا رسک کو مینیج کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس سے نیچے آئے تو آپ نے نکلنا ہے، ایگزٹ پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اوپر سے ٹارگٹ بتا رہا ہوتا ہے۔ ٹارگٹ میں کیا بتاتا ہے کہ یہ پوائنٹ اگر یہاں پہ اماؤنٹ آئے تو میری کال کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹارگٹ پہ نکلنا ہے وہاں سے، ورنہ یہ نیچے آ جائے گا۔ عموماً کبھی کبھی نیچے آتا ہے، کبھی کبھی اوپر چل جاتا ہے، لیکن ٹارگٹ کا مطلب کال کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ نکلنا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوپر جائے یا نیچے جائے، دونوں طرف سے آپ کو نکلنے کا ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے یہاں سے نکلنا ہے۔ ہاں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ سے 20,000 کمایا، 1,20,000، اگلی کال آئی آپ نے 1,20,000 کا انویسٹ کر دیا، مطلب پہلے 5,000 اٹھائے پھر 7,000 آ گئے، اب وہ بھی آپ کی سکسیزفلی آپ نے اچیو کر لیا، تو گیا آپ کو 30,000 منافع ہو گیا۔ اب ٹوٹل ہو گیا لاکھ روپے سے آپ کا 1.5 لاکھ روپے ٹوٹل آپ کی کیپٹل ہو گیا۔ یہ ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ پوزیشن جو لے رہے ہیں وہ کس پہ لے رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ کی آپ لیں گے، جو آپ کی میجورٹی کی سائیکی ہے وہ پورا اپنا ایکسپوئر لگا دیتے ہیں اگلی کال پہ، یا اگلی 3 4 جتنے انہوں نے ڈائیورسیفیکیشن کی اس پہ وہ پورا ایکسپوئر لگا دیتے ہیں۔ اب پورا ایکسپوئر لگاتے ہیں، اب دیکھیں ہائر دا رسک ہائر دا ریوارڈ۔ اب آپ نے رسک بڑا لے لیا، بڑی پوزیشن لے لی، 1.5 لاکھ لگا دیا، پہلے لاکھ لے کے آئے تھے، آپ نے لاکھ کے مطابق اپنا رسک کو مینیج کیا، اب 1.5 لاکھ آیا، 1.5 لاکھ کے مطابق آپ رسک کو مینیج کر رہے ہیں۔ اب 1.5 لاکھ کے اوپر اگر آپ کو اسٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے
تو ایک اسٹاپ لاس ہٹ ہوا، یہ 2 ہٹ ہوئے آپ کا، تو پھر وہ دوبارہ اسی جگہ پہ نیچے ہی آ جائے گا اکاؤنٹ. وجہ کیونکہ آپ رسک کو مینیج نہیں کر پا رہے. اب آپ کہیں گے سر یہ رسک تو اسٹاپ لاس سے ہم مینیج کر رہے تھے. نہیں، آپ رسک کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہے. کیسے؟ میں اس کی بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں کرپٹو کی. کرپٹو کی میں ایسا ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں 20x پہ. مطلب کہ آپ نے 1 لاکھ لے کے آئے، آپ نے 1 لاکھ لگایا اور 20x سے آپ کو وہ 20 لاکھ دے دیتے ہیں. گویا کہ میرے پاس اگر $1,000 تھے، انہوں نے پھر مجھے $20,000 بنا کے دے دیے. میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں 1,000 کا، میں کیونکہ ایک ہی ٹائم میں ایک ٹریڈ لیتا ہوں، اسی پہ ہی کام کرتا ہوں. میں نے ایک ٹریڈ میں $1,000 پورے کا پورا لگا کے 20x کے ساتھ وہ مجھے مل گیا $20,000. $22,000 کی میں نے لے لی ٹریڈ. اب ٹریڈ سکسیزفلی اوپر گئی، مجھے ملا 30%، 40%، 50% پروفٹ. اب 50% کا اگر ہم لے لیں تو 1,000 ٹریڈ کا کتنا ہو گیا؟ پھر مجھے کتنا پروفٹ ہو گیا؟ $500. $500 کا مطلب $1,500 ہو گیا. میں نے $1,500 کو دوبارہ ری انویسٹ کیا 20x کے ساتھ. اب جب اسے میں نے 20x کے ساتھ کیا تو میرا جو اسٹاپ لاس تھا وہ تھوڑا سا نیچے میں نے رکھا ہوا. اب جب نہ وہ اوپر جائے گا تو مجھے $1,500 کے مطابق ہی پروفٹ ہوگا، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نے بڑی لی ہے. پھر جب اسٹاپ لاس کے لیے نیچے دیکھا جائے گا تو آپ اگر یہاں سے نیچے کی اگر اس طرف کی اماؤنٹ اگر دیکھیں اسکرین پہ، جیسے کہ اگر آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا چلوں اس پوائنٹ پہ، اب دیکھیں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس پوائنٹ سے یہاں تک آپ نے کما لیا 50%، یہاں سے لے کے یہاں تک $500 ہو گئے. دین اگین آپ جب یہاں پہ دوبارہ آئے، آپ نے کہا یہاں پہ میں پہلے آپ نے یہاں پہ $1,000 لگائے، اب یہاں پہ 1,500 جو ہے آپ نے ڈالرز لگا دیے. اب جب آپ نے 1,500 یہاں پہ لگائے اور آپ کا اسٹاپ لاس جو تھا، میں یہاں پہ دوبارہ بتا دوں، اس جگہ پہ آپ نے اسٹاپ لاس پہلے بھی رکھا، دونوں کا سیم ہو گیا کیونکہ دوبارہ وہ نیچے آ گیا. پہلے یہاں سے جب اوپر گیا آپ کو یہاں پہ $500 بچے، دوبارہ جب نیچے آئے تو اب آپ کی اماؤنٹ ہو گئی تھی 1,500 ٹوٹل $. اب ڈالرز جب آپ کا یہاں پہ آئے تو اگر آپ نے پہلے لگایا تھا، اگر یہاں سے یہ نیچے آئے گا تو مجھے $200 کا نقصان ہوگا. یہ میرا اسٹاپ لاس کی لائن ہے. یہاں پہ اگر آیا ٹریگر ہو جائے گا میرا اسٹاپ لاس ٹریگر ایکٹیویٹ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ $200 جا رہا تھا، اب 1,500 کے مطابق آ رہا ہے تو یہاں پہ اب آپ کا کتنا جائے گا؟ $450. تو اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ رسک کیا مینیج کیا؟ آپ نے رسک مینیج نہیں کیا، آپ نے پوزیشن کو بڑھا دیا. تو گویا کریں اب یہاں پہ اگر ایک یوں نیچے ٹک کرتی ہے، ٹریگر ہٹ ہو گیا تو وہ جو آپ کو $500 ایک لاسٹ ٹریڈ سے بچے تھے، یہاں پہ آپ کو کیا بچا؟ صرف $50. وہ مطلب کہ آپ نے اگلی ٹریڈ میں تو آپ نے اپنا وہی سارا جو کمایا ہوا تو اڑا دیا. تو اس میں یہ نقصان، یہ باتیں کس کی ہوتی ہیں؟ یہ کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے. یہ صرف آپ کو جو علم ہوتا ہے، یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں. آپ کا پھر کیا کام تھا؟ دوبارہ یہاں پہ آ کے $500 تو آپ کو منافع ہو گیا نا، وہ آپ نے رکھنا تھا سائڈ پہ. آپ نے پھر دوبارہ یہاں پہ آ کے رسک کو مینیج کرنے کے لیے $1,000 کی ہی ٹریڈ لینی تھی کہ اگر یہاں سے پھر نیچے آ کے نیچے جائے تو $200 ہی جائے، $300 کا منافع ہو. یہ اصل ہوتا ہے رسک کو مینیج کرنا. ہم لوگ رسک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اسٹاپ لاس کے ساتھ. ہم لوگ بھول جاتے ہیں اپنی کوانٹٹی، پوزیشن کو کتنی ہم نے لی ہوئی ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ اب اس میں ایک اور سوال جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سر پھر ہم اپنا گرو کیسے کریں گے؟ دیکھیں، گروتھ آپ کریں گے جب آپ کا ایکسپوئر آپ کو اجازت دے گا. اب اگر فور ایگزامپل آپ نے یہاں پہ پھر دوبارہ آپ نے لے لی تھی $1,500 کی ٹریڈ، یہاں سے وہ اوپر گیا تو وہ تو پھر یہاں پہ ابھی آپ پہنچے تھے، آپ یہاں پہ بھی نہیں پہنچے تھے $500 کے لیے. آپ یہاں پہ پہنچیں گے آپ کو $500 ہو جائے گا، اور اسی پوائنٹ پہ اوپر پہنچیں گے تو آپ کو $750 $800 آپ کو منافع ہو گیا ہوگا. تو مطلب کہ اس دفعہ آپ کو 75% 80% منافع اسی پوائنٹ پہ جہاں لاسٹ ٹائم گیا تھا وہاں پہ پروفٹ ہو گیا. تو دیکھیں اوپر جاتے ہوئے بھی آپ کو منافع زیادہ ہو رہا ہے، لیکن نیچے آتے ہوئے بھی نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ کا بیسیکلی یہ ہے کہ میں جو اپنا پرسنل ٹریڈنگ کرتا ہوں کرپٹو کی، پھر میں PSX پہ بھی آتا ہوں، وہاں پہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے جو ہے آپ اپنے رسک کو مینیج کریں گے. میں نے اپنے والیٹس رکھے ہوتے ہیں. میں نے اگر $1,000 انویسٹ کیا ہے، مجھے اگر $300 بچا ہے تو میں نے 300 کو اٹھایا فیوچر سے، میں نے اسے کنورٹ کر دیا اسپاٹ میں.
سپورٹ میں مطلب میں کام نہیں کرتا، لیکن میں سپورٹ پہ اسے رکھ کے ایز اے اپنی سیونگ کے طور پہ علیحدہ رکھ دیا. پھر میں نے 1000 سے ٹریڈنگ شروع کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ اگر یہاں تک مجھے $500 کا پروفٹ ہوا، اگین جب یہاں آئے گی تو یہاں سے دوبارہ میں 1000 پہ ہی انٹر ہوں گا. اگر ان کیس یہاں سے اسٹاپ لاس ہٹ ہوا تو مجھے کتنا نقصان ہوا؟ $200 میرے سائڈ پہ ہو گیا، لیکن میرا پیچھے پروفٹ کتنا رہا؟ $300. یہ میرا رسک کو مینیج کیا گیا. یوں رسک مینیج ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ آگے لے کے چلتے ہو، پھر آپ کا ایکسپوئر جو ہے بڑھتا ہے. دیکھیں یہ مارکیٹ ہے، جھوٹ والی بات کچھ بھی نہیں ہے، نہ چھپانے والی بات ہے. سمپل سی بات ہے، سمپل سے کنسیپٹ ہے کہ یہاں پہ سٹاپ لاس تو ہٹ ہونا ہی ہے. اگر یہ بندہ کوئی کہہ دے کہ یہاں سٹاپ لاس ہٹ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. ابھی آپ ریسنٹلی مثال دیکھ لیں کہ آپ لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا. اب یہ کس کو پتہ تھا؟ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. عمران خان گیا ہوا تھا، ابھی رشیا پہنچا نہیں تھا تو وہاں پہ حملہ ہو گیا. تو اب یہ عمران خان کو بھی نہیں پتہ تھا. تو اب آپ ایک دن پہلے کی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے کہ یار نہیں ہوگا حملہ، لیکن صبح حملہ ہو گیا، مارکیٹ 1200-1800 پوائنٹ نیچے گر گئی. تو اب یہ یہاں پہ کون جو ایسا ماں کا لال یا سائنس تھی کہ کوئی ایسا ہے کہ جو بتا سکے کہ یار یہاں پہ لاس نہیں ہو سکتا؟ وہ ہوگا، لازمی ہوگا. لیکن مارکیٹ نام کیا ہے؟ رسک مینیج کرنے کا. ٹوٹل رسک مینیج کرنے کا وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ اوپر گئے $500 کمایا، یہاں ری انٹر ہوئے، آپ کو نے کہا یہ سپورٹ آ گئی، ری انٹر ہونا چاہیے. آپ ری انٹر ہوتے گئے اور یہاں سے خدا نہ خواستہ نیچے سٹاپ لاس ہٹ ہو تو کتنا گیا؟ 200. تو بچا کتنے؟ 300 بچ گیا، وہ آپ کا گھر آ گئے. یہ اصل کام کرنے کا طریقہ ہے. مطلب جائے کم آئے زیادہ. اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ میں نے دیکھیں، آپ جب کچھ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، بکس پڑھنی پڑتی ہیں، پھر آپ کی سمجھ میں آتی ہیں. میں نے ایک انڈیا کا ایک بندہ تھا، کافی ایج کا تھا، اس سے میں نے ایک چیز سیکھی. اس نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ رسک کو مینیج کرنے کا کانسیپٹ جو پریکٹیکلی اس نے جو سمجھایا اور آپ کو بھی سمجھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کے لیے ایزی ہوگا. اس نے کہا ہمیشہ یاد رکھ لیں رسک کو. اس کا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ رسک کو کس طریقے سے مینیج کریں، کہ کتنی کوانٹٹی میں رسک کو لیں. اس نے اس کے بدلے میں ریبرٹل میں یہ بتایا کہ آپ جو رسک کو مینیج کرنا چاہتے ہیں اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سر کا آپ کا بال ہوتا ہے نا، ہیئر بال. آپ ایک لمبا سا 4 فٹ کا بال لے لیں یا جتنے مرضی لمبا. اس نے بس یہ بتایا کہ بال آپ لے لیں. اب بال لیتے ہوئے آپ اس کے آگے ایک ناٹ لگا دیں. مطلب کہ وہ جیسے گھما کے گھوڑے کو نہیں پکڑ ڈالنے کے لیے آگے سے تھوڑا سا پھندا بناتے ہیں، تو آپ نے اس کو گول کر دینا بال کو، آگے ناٹ ایک جگہ گرہ لگا دینی ہے اور آگے سے اس کو اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کو آپ نے فلم میں دیکھا کہ وہ رسی یوں پھینکتے ہیں، آگے ناٹ ہوتی ہے، اس کے گلے میں جاتی ہیں تو پکڑ لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے بال کے آگے ناٹ لگانی ہے اور آپ نے گھمانا ہے، گھما کے پھینکنا پہاڑ کی چوٹی پہ. جہاں پہ پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے نا، پیک، وہاں پہ آپ نے پھینکنا ہے. بال وہاں پہ جائے گا، پھنس جائے گا. آپ کے ہاتھ میں بال کا دوسرا اس کا حصہ ہوگا اور وہاں تک بال اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ اٹکا ہوا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بال کو آہستہ آہستہ کھینچنا ہے. آ گیا تو پہاڑ، گیا تو بال. یہ رسک کا اس نے فارمولہ بتایا. مجھے بڑی خوبصورت اس کی یہ بات لگی ہے کہ آیا تو پہاڑ، گیا تو بال. یہی سائنس ہے ٹوٹل جو اصل چیز ہے ٹریڈنگ کرنے کی. آپ نے بھی یہاں پہ اتنا ہی رسک لینا ہے. اب یہ بھی سوال ہے کہ سر اتنا اگر چھوٹا رسک لے لیے تو یہاں پہ اسٹاپ لاس ہٹ کر کے اوپر چلا گیا، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلی بات پوزیشن ٹیکنگ کہاں پہ کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 پوزیشن کتنی لینی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تیسرا اسٹاپ لاس. یہ تینوں چیزیں جب آپ ملا کے چلیں گے پھر آپ کا رسک مینیج ہوگا، پھر آپ رسک کو لے کے چلیں گے. دین اس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ اگلی ٹریڈ کتنے کی لیتے ہیں، کتنی پوزیشن کی. اگلی ٹریڈ اگر آپ نے سارا ایکسپائر لگا دیا، وہی بات آ گئی کہ آپ نے یہاں پہ $500 کمائے، نیچے ہلکا سا سٹاپ لاس اسی جگہ سے ہٹ ہوا، ہائر دا رسک ہائر دا ریوارڈ تھا، آپ نے زیادہ پوزیشن لی، وہ نیچے آتے ہوئے جو آپ نے پچھلی ٹریڈ سے کمایا اگلی ٹریڈ میں سٹاپ لاس کی صورت میں واپس دے گئے.
لیکن عقل والے بندے نے کیا کرنا کہ اس نے کہا یہاں تک 500 کما لیا بہت ہے, یہ جیب میں آ گئے, اچھی بات ہے, اگلی پھر اتنے پہ ہی لیتے ہیں. اس نے پھر 1000 لگایا, اس کا یہاں پہ $150-200 کا اسٹاپ لاس سیٹ ہوا, باقی اس کو $300-350 اس کے جیب میں آئے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اتنے میں خوش ہوں, کچھ آ ہی گیا. دین ہم دوبارہ دیکھ لیں گے اگلی ٹریڈ جب نیکسٹ اپرچونیٹی بنے گی. تو یہ بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آیا تو پہاڑ, گیا تو بال. مطلب کہ آپ کو بال جب جاتا ہے نا تو آپ کو درد نہ ہو, آپ کا کچھ قیمتی نہ جائے, لیکن آئے تو پہاڑ آ گیا, یار پہاڑ ہے میرے پاس. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے آپ کا کرپٹو کا, ٹھیک ہے, جو میں کرپٹو کا کام کر رہا ہوں, اور فوریکس وغیرہ کا یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پی ایس ایکس میں, پی ایس ایکس کا جیسے لاکھ کا میں نے بتایا تھا, آپ نے 1,20,30,000 کر لیے. دیکھیں اب آپ بڑی پوزیشن کب کیسے لیں گے؟ اب آپ نے بڑی پوزیشن کیسے کرنی ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ سے 1,50,000 کما لیا ہے, آپ نے اب نیکسٹ 1,50,000 انویسٹ نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 10,000 20,000 30,000 وڈرا کرا کے آپ استعمال کریں. لوگ یہاں پہ زیادہ اکتا کیوں جاتے ہیں کہ 1.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ کما لیا ہے, مارکیٹ اچھی تھی, کما لیا, کمانے کے بعد جب بڑی پوزیشنز لی یا سٹک ہو گئے, کیونکہ وہاں پہ وہ مارکیٹ پھر تھوڑے اپنے رنگ بھی دکھاتی ہے, یہاں پہ یا سٹک ہو گئے یا اسٹاپ لاس ہٹ ہوا تو الٹا 1.5 لاکھ سے 70,000 روپے بچا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سر اتنا لے کے آئے تھے اور یہ الٹا تو ہمارے پاس سے جتنا تھا اسے بھی ہاتھ سے نکل گیا, یہ تو ہم الٹا نقصان میں آ گئے. تو وہ نقصان کی کیا بات تھی کہ وہ پراپر رسک کو مینیج نہیں کر پائے. دوسری بات, وہ 6 مہینے 4 مہینے اتنی بھاگ دوڑ کر کے کچھ ارننگ کرتے ہیں, جب ارننگ ہو جاتی ہے تو ایٹ دا اینڈ کچھ گھر لے کے گئے نہیں ہوتے, تو جو کمایا ہوتا ہے اس سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار اتنی محنت بھی کیا, سب کچھ کیا, مارکیٹ گندی ہے. دیکھ یاد رکھ لیں, جب آپ کو جس کے عوض معاوضہ ملتا ہے نا تو آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. آپ اگر دکان لگا لیں, آپ کوئی فیکٹری لگا لیں, اس میں سے آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے, منافع بھی ہوتا ہے. لیکن آپ اپنا جب کچن چلا رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس میں سے ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہاں سے کمایا ہوا بڑا ہے, یہ جگہ بری نہیں ہے. ہاں حالات خراب ہوئے ہیں, حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے, ہم دوبارہ آ جائیں گے. لیکن آپ جب اس میں سے وڈرا کر لیں گے 30 20 30 40 ہزار, اور پھر جب آپ کا 1,50,000 ہو جائے, لاکھ سے 1,50,000 ہو جائے, آپ پھر پوزیشن لیں 1,05,000 1,10,000 کی. پھر آپ اس کو پراپرلی رسک کو مینیج کر کے آگے لے کے چلیں, اور گریجولی اپنی پوزیشن کو آہستہ آہستہ بڑھائیں. یہ نہیں کہ آپ نے 3 لاکھ لگایا, 3 لاکھ سے 4 لاکھ ہوا, آپ اگلی پوزیشن 4 لاکھ کی لے رہے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک کام ہوتا ہے. یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے, یہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ میرا تجربہ ہے. میں بھی آپ کی طرح ہی تھا, تجربے کر کے سیکھ کے لوگوں کے جو کی پہلے ہسٹری بن چکی تھی, جو ایسے کام کر چکے تھے, میں نے ان سے سیکھا, کچھ خود کر کے سیکھا, کر کے آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو یہ میری زندگی کا, اور یہ ان لوگوں سے جن سے میں نے سیکھا ہوا ہے, یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے, یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے. میرے پاس کچھ ایسے آتے ہیں دوست جو مجھے کہتے ہیں کہ کیونکہ میری پر منتھ کی فیس ہوتی ہے, تو 30 ڈیز کے بعد جب میں انہیں میسیج کرتا ہوں کہ آپ کی اب ڈیٹ آ گئی, آپ مجھے جو ہے فیس ڈپازٹ کرا دیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ سر ہم نے جو کمایا تھا وہ تو ہم اگلی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے. فار ایگزامپل ان کے پاس تھا 4 لاکھ کا پوزیشن, تو انہیں میں نے پورے مہینے میں اگر انہوں نے 10% 50,000 یا 40,000 جتنا بھی کما لیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ پورا ایکسپوئر اگلی کال پہ لگا دیا تھا. اب اگلی کال پہ لگایا تو انہیں جب کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سر جو کچھ کمایا تھا وہ تو اگلی کال میں ابھی بھی ہولڈ پہ ہی ہے. اب دیکھیں ہولڈنگ تو یہاں کرنی ہے جب تک یہ اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا یا ٹارگیٹ ہٹ ہوگا, نہیں تو 2 مہینے میں بھی بیٹھنا پڑے, ہم بیٹھتے ہیں. کہ دونوں میں سے ایک طرف اگر آپ پروفٹ میں نکلنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر ہے, اسٹاپ لاس ہٹ نہیں ہوا پھر بھی آپ کے اوپر ہے, آپ لاس بک کرنا چاہیں لیکن کال کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو انہیں جب میسیج کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سر ہم تو پھنس گئے. میں نے کہا پھنس کیسے, کہ اسٹاپ لاس ہٹ ہوا نہیں, سر ٹارگیٹ بھی اچیو نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھائی اس کا مطلب کال ابھی انٹیکٹ ہے, لیکن سر ہمارے پاس جو پیسے تھے ہم نے ٹوٹل کا ٹوٹل ایکسپوئر اس کال پہ لگا دیا. تو دیکھیں یہ بے وقوفی کس کی ہوئی, میں ایسے بے وقوفی کہوں گا کیونکہ ایسی بے وقوفیاں میں بہت بار کر چکا تھا کسی زمانے میں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر ایسی لائبلٹیز آ جاتی ہیں, یا پھر کیونکہ میں نے تو اپنا گروپ لے کے چلنا ہے نا, اب آپ نے خود اپنی غلطی کی ہے, پھر انہیں میں اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتا, پھر میں کہتا ہوں یا آپ ارینجمنٹ کریں پیسے یا پھر آپ کو یہ گروپ چھوڑنا پڑے گا. تو وہ یہ کیا کرتے ہیں
کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ پورا ایکسپوئر اسی کے بیچ میں لگا دیتے ہیں۔ میرا کام کرنے کا سٹائل یہ ہے کہ میں ایک ٹائم میں ایک ٹریڈ یا 2 ٹریڈ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ایک میں ہی کام کروں، لیکن پراپر رسک لے کے چلتا ہوں۔ دوسری طرف سے یہی میں سب کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ بھی مجھے ہی فالو کریں، اس طریقے سے لے کے چلیں، لیکن جب پروفٹ آئے تو اس پروفٹ کو آپ نے لگانا نہیں ہے، اس کو علیحدہ رکھتے جائیں، اس کو علیحدہ رکھتے جائیں، اس کو وڈرا کرا لیں، سیو کر لیں، جیسے کر لیں، آپ کے اوپر ہے، پروفٹ کو نہیں چھیڑنا۔ ہاں، گھر سے لائیں 1 کروڑ 10 لاکھ آپ اسی کو ری انویسٹ کریں، بس پروفٹس کو گھر لے کے آئیں یا اس کو علیحدہ سائڈ پہ رکھیں۔ میرا یہی سٹائل ہے، میں اسی سٹائل سے کام کرتا ہوں اور الحمدللہ اسی سٹائل میں کامیاب ہوں کہ کیا مجھے برا نہیں لگتا جب مجھے لاس ہوتا ہے۔ میں مارکیٹ کو گندا نہیں کہتا، کیونکہ یہاں سے جب میں کما کے اپنی ذات کے اوپر لگاتا ہوں، جب میں اپنی گاڑیاں خریدتا ہوں، جب میں اپنے اور شوق پورے کرتا ہوں، تو جب مجھے نقصان بھی ہو جاتا ہے تو میں یاد رکھتا ہوں نہیں، مجھے یہاں سے اگر نقصان ہوا تھا تو ایک بار نقصان نہیں کئی بار ہوا ہے، لیکن یہاں سے آج جو میں بنا ہوا ہوں وہ یہاں سے ہی بنا ہوں، یہاں سے مجھے مارکیٹ نے بہت دی ہے، تو اس وجہ سے مجھے برا نہیں لگتا۔ برا ان کو لگتا ہے کہ جو ری انویسٹ کرتے رہتے ہیں پروفٹ کو بھی، ایٹ دا اینڈ جب مارکیٹ سارا لے کے جاتی ہے، مارکیٹ تو پھر مگرمچھ ہے نا، آپ نے اسی کے منہ سے نکالنا ہوتا ہے، وہ پھر مگرمچھ جب منہ کھولتا ہے وہ سب کچھ اندر لے جاتا ہے، تو نہ آپ نے رسک کو مینیج کیا ہوتا ہے، نہ آپ نے پروفٹ کو کبھی انجوائے کیا ہوتا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آپ کے حصے میں کیا آتا ہے؟ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آتا، پھر مارکیٹ کو گالیاں ہی دیتے ہیں آپ۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں میری پرسنل زندگی کی ہیں، میں نے یہ قیمتی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ کوشش کریں پروفٹ کو ہمیشہ وڈرا کرائیں، اسے انجوائے کریں، ری انویسٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی اماؤنٹ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھائیں، گٹھا نہیں بڑھا دینا۔ یہ مارکیٹ ہے، مگرمچھ ہے، منہ کھولے گا، آپ نے اسی کے منہ سے نکالنا ہے، لیکن جب یہ منہ کھولے گا تو پھر آپ کا کچھ چھوڑے گا نہیں۔ اس وجہ سے دھیان سے کام کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قیمتی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، کوشش کریں اس کو فالو کریں اور اپنے رسک کو جو ہے مینیج کرنا سیکھیں۔